کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے جی وہ معاذ اللہ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو چلیے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جی ہمیشہ کی طرح یہ اعتراض بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت اصول محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اگر بفرض محال اس کو صحیح بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اس روایت کا صحیح ترجمہ تو کر کے دیکھیں، یہ تو ان کی تعریف میں روایت ہے، یہ تو ان کے خلاف ہے ہی نہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرے باپ بریدہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں ایک قلین پہ بٹھایا، کھانا لایا گیا تو ہم نے کھایا، ثم اتینا بالشراب، یہاں سے ان کو غلطی لگتی ہے، علمی کتابیوں کو یہاں سے غلطی لگتی ہے۔ یہاں لفظ ہے کہ ثم اتینا بالشراب، پھر ہمارے پاس شراب لایا گیا۔ اب ان بیچاروں نے شراب اردو والا سمجھ لیا، او بھائی جان یہ عربی ہے، یہ حدیث ہے، اس شراب کا اور اردو کے شراب کا فرق ہے۔ عربی میں ہر لیکوڈ چیز کو شراب کہتے جو پینے والی ہو، صحیح، دودھ ہو، جوس ہو، پانی ہو، کوئی بھی پینے والی لیکوڈ چیز ہے اس کو شراب کہتے ہیں۔ صحیح، یہ عربی زبان ہے۔ اردو زبان میں شراب اسے کہتے ہیں جس کو پیے اور عقل ماری جائے، مت ماری جائے، بندہ بے ہوشی کے اندر پہنچ جائے، وہ شراب ہے۔ عربی کا شراب اور ہے اور اردو کا شراب اور ہے۔ جس میں ہم اردو میں شراب کہتے ہیں اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خے میم رے، ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن جس کو ہم شراب کہتے ہیں اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور جس کو وہ شراب کہتے ہیں اس کو اردو میں پینے والی چیز کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے علمی کتابیوں کو غلطی لگی ہے۔ غلطی لگی نہیں ہے، جان بوجھ کے ایسا معنی لیا ہے، غلطی نہیں لگی، صحیح، یہ خباثت ہے، یہ ان کے دلوں کا بغض ہے جو عام سادہ عوام کو ان سے متنفر کرنے کے لیے حدیثوں کا معنی بدلتے۔ غلطی نہیں لگی، صحیح۔ وہ یہ کیسے ان کی معنی خباثت کیسے؟ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معنی بدلتے ہیں، ہاں وہ تو یہ کیسے دیکھیں نا، آگے دیکھیں، آگے لی روایت، ابھی ترجمہ سنے تو صحیح نا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس پینے کی چیز لائی گئی، معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ چیز پی، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ میرے باپ کو پکڑائی، اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ بولا۔ نہیں یہ الفاظ آ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہاں یہ بات دیکھیں معاویہ نا، نے پکڑائی، ہاں یہ دیکھیں، اصل میں یہاں مرزا ڈنڈی مارتا ہے، یہاں ترجمہ بدلتا ہے، اور اس کا ترجمہ بدلنا اس کے علمی کتابی ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ یہ دیکھیں یہاں ہے فشاربہ معاویہ، تو سکرین پر دیکھ رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا، ثم ناوالا، پھر اس نے پکڑایا، کس نے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ابھی میرے ابو کو، ثم قالا، پھر اس نے کہا، کس نے کہا؟ جس نے پکڑایا اسی نے کہا نا۔ اگر پکڑانے والا اور ہوتا اور آگے سے جواب دینے والا اور ہوتا تو پھر ثم قالا نہیں ہونا چاہیے تھا، عربی عبارت کے اعتبار سے پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ فقالا۔ اگر یہ اگلا جملہ حضرت بریدہ کا ہوتا تو پھر فقالا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں انہوں نے کہا ثم قالا، کہ معاویہ رضی اللہ نے پیا، پھر وہ میرے ابو کو پکڑایا برتن، پھر انہوں نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ معاویہ رضی اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا نا میں نے اسے پیا ہی نہیں۔ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ شراب کے بارے میں۔ یہ کیسے پتا چلا؟ عرب کے اندر کسی چیز کی نفرت اگر حد سے زیادہ ہو تو اس کا نام لیے بغیر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ نے جب ایک برتن پکڑایا ابو جان کو تو ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے اس کو کبھی بھی نہیں پیا، جب سے رسول اللہ نے حرام کر دیا میں نے کبھی اس کو پیا نہیں۔ اور پھر مزید وضاحت کی کہ مجھے کیا پسند ہے، فرمایا جوانی سے لے کر اب تک جتنی لذت مجھے دودھ سے آتی ہے اور اچھے انسان سے اچھی باتیں کرنے میں آتی ہے، کسی اور چیز میں اتنی لذت محسوس نہیں کرتا۔ تو جب وہ دودھ میں لذت محسوس کرتے ہیں تو وہ شراب کیوں پئیں گے؟ اب کئی پوائنٹ پر غور کریں، جب دودھ میں لذت ان کو آتی ہے تو شراب کیوں پئیں گے؟ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، اگر وہ شراب پی رہے ہوتے تو کیا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز تھا؟ آپ ذرا علم کی بات کریں اور جنرل نالج کی بات کریں، اور آپ ذرا تھوڑی سی سینس کی بات کریں کہ ایک دسترخوان پہ اگر شرابیں پی جا رہی ہوں اور اللہ کے دین کی سیدھی مخالفت کی جا رہی ہو اور پھر اس کو لوگوں کو بھی پیش کیا جا رہا ہو تو کیا ایک صحابی وہاں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ حالانکہ صحابہ کرام تو جب یہ شراب حرام ہوئی تھی انہوں نے تو اپنے برتن توڑ دیے تھے، برتن توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، سب کچھ کر دیا، تو ایک صحابی وہاں بیٹھا اور خاموش ہو کے اور وہ دیکھتا رہا اور وہ سنتا رہا، اور اس نے پھر اسے آگے دیکھیے تیسرا پوائنٹ، ساری زندگی معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعد، یعنی اس عمل کے بعد وہ تقریباً 20 سال تک خلیفہ رہے نا، کسی ایک صحابی نے
کسی ایک تابعی نے، کسی ایک دشمن نے، کسی ایک مخالف نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہو کہ جناب یہ شراب نوشی کرتے ہیں، ان کو سزا دی جائے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے۔ آج کے دشمن کہہ رہے ہیں۔ آج کے دشمن کہہ رہے ہیں، اگر یہ وہاں ہوتے تو شاید شور مچا رہے تھے، لیکن ان کو پھر پڑھنی پڑی تھی، اس وقت ان کو بڑی ان کی ہونی تھی، تو اس وقت کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو خود شراب کی حرمت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، شراب کی حرمت کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو خود بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ شراب پیئیں تو ان کو کوڑے مارو، اگر وہ پھر شراب پیئیں تو ان کو کوڑے مارو، اگر پھر شراب پیئیں پھر کوڑے مارو، اور اگر پھر شراب پیئیں چوتھی مرتبہ تو ان کو قتل کر دو۔ یہ تو سلسلہ صحیحہ میں 1595 نمبر روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو معاویہ رضی اللہ عنہ شراب پینے پہ کوڑے مارنے کی حدیثیں دنیا کو سنائیں، کیا وہ خود شراب پیئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا صحابی کے سامنے شراب پی جا رہی ہو اور وہ آرام سے بیٹھے رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان کی شراب پینے اور اتنی برملا پینے پر ایسا کیا ہو؟ ویسے عقل کی بات ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے بھی کم عقل نہیں تھے، اگر شراب پینی تھی تو سب کے سامنے دسترخوان پہ رکھ کے پینی تھی انہوں نے۔ یار کوئی تھوڑی سی عقل کی بات کرو۔ اور پھر اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کو شراب پینے والا کہتے ہو تو اصل میں تمہاری دشمنی صرف معاویہ کے ساتھ نہیں ہے، تم حضرت حسن کے بھی دشمن بنو گے، حضرت حسین کے بھی دشمن بنو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ شراب نوشی کرنے والے تھے تو کیا حضرت حسن نے ایک شرابی کے ہاتھ میں بیعت کر لی؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں، چھوٹی سی عمر کے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بیان ہی اسی طرح پوری ہوئی، اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کر دی۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ نے ساری امت کی لگام اور ساری امت کی زمام ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دی؟ یعنی یہ الزام تو پھر ان پہ بھی ہے، ان کے بھی اوپر بھی آئے گا۔ جو شخص حضرت معاویہ کا دشمن بنتا ہے وہ حضرت حسن کا بھی دشمن بنتا ہے اور حضرت حسین کا بھی دشمن بنتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک شرابی ہو آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، وہ تو غلط ہی غلط ہے، آپ بھی غلط ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بالکل۔ اگر معاویہ رضی اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب پینے والے تھے تو حضرت حسن نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانا اور اپنا خلیفہ مانا، تو کیا انہوں نے شرابی کو خلیفہ مانا؟ صحیح۔ اور اگر وہ شراب پیتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو 20 سال تک بعد میں زندہ رہے، کیا انہوں نے ایک شرابی کو اپنا امام مانا؟ کیا تمہارا ایمان یہ گوارا کر لے گا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک شرابی کو امام مان لے؟ میرا تو ایمان گوارا نہیں کرتا۔ یہاں شراب کی بات ہی نہیں ہے، یہاں دودھ پینے کی بات ہے، دودھ کا تذکرہ ہے، دودھ پیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں جب اس روایت کو نقل کیا تو اس پر جو عنوان اور چیپٹر قائم کیا، باب ما جاء فی اللبن، اچھا، دودھ کا بیان۔ محدثین اس کو دودھ کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو شرابی نہیں کہا۔ یہ آج کے یہ بچے بچونگڑے ایسی باتیں فہم سلف اور ہے، فہم مرزا اور ہے۔ ہاں، فہم سلف اور ہے، فہم مرزا اور ہے۔ تو اچھا مفتی صاحب، یہ پوائنٹ تو آپ نے بہت اچھے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ شراب کی وضاحت کیوں کی؟ ہاں، شراب کی وضاحت کیوں کی؟ اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بند ڈبے میں ہو، جگ میں ہو، یا ایسی چیز میں ہو جس جو نظر نہیں آ رہا، تو وضاحت کر دی میں دودھ پیتا تھا اور مجھے دودھ پسند ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی دودھ پلا رہا ہوں، اس وجہ سے، اور میں نے کبھی شراب نہیں پی اور میں نے ہمیشہ اس سے نفرت رکھی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے کچھ بچے بچونگڑے اس وقت بھی ہوں جنہوں نے یہ ہوائی اڑائی ہو کہ شاید معاویہ رضی اللہ عنہ شراب نوشی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی وضاحت کے لیے اور اپنے کلیئرنس کے لیے یہ بات لوگوں کے سامنے بتا دی کہ میں نے تو زمانہ جوانی میں بھی دودھ کو ہی پسند کیا اور آج تک وہی پسند ہے، میں تو اس وقت بھی اس کو ناپسند کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کرنے کے بعد بھی میں نے کبھی اس کو نہیں پیا۔ تو یہ اپنی انہوں نے صفائی کے طور پر پیش کر دی بس۔